إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے گھر ٹوٹنے کے اسباب، خاندان بکھرنے کے اسباب، رشتوں کے ٹوٹنے کی وجوہات۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اور بہت جلد ٹوٹ جاتی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ماں باپ سے بغاوت کر کے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی رشتوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے، اس میں استقامت نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں، خاندان بکھرتا جا رہا ہے، رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق نہیں، نفسی کا عالم، آدمی صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، صرف اپنا مفاد، اور اس کے اوپر کے جو رشتے ہیں، نیچے کے جو رشتے ہیں یا برابر کے رشتے ہیں، ان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ تو یہ جو ہمارا خاندان بکھر رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، رشتوں میں اتنی دراڑیں ہیں اور اتنی دوریاں ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے سے دوری۔ اگر کسی کا بھی اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان ہوگا تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ڈرے گا وہ کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے دنیا میں اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے آخرت میں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو حوالہ دیا جاتا ہے اللہ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا۔ جیسے بہت سارے حدیثوں میں آپ کو ملے گا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کا، تاکہ بندہ ڈرے۔ تو اگر رشتوں میں دراڑیں ہیں اور رشتے سے جڑے لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں، صاحب عقیدہ نہیں ہیں، فکر آخرت نہیں ہے، تو ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے رشتے بناتے وقت یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سامنے والے دیندار ہوں۔ کوئی گھرانہ بساتے وقت اس کی بنیاد دینداری پر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ صاحب دین ہے تو ان کو بٹھا کے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایسا کہہ رہا ہے، رسول ایسا کہہ رہے ہیں، وہ مانے گا۔ لیکن جو بددین ہے، جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے، وہ اگر بگڑ گیا تو سدھارنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے شریعت میں کیا کہا گیا؟ بخاری کی حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، دنیا والے 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تم کیا دیکھو؟ تم دینداری کو ترجیح دو۔
تو جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر کھڑا ہوگا، کل کو اسے کنٹرول کرنا، اس کو مینیج کرنا، اس کو سنبھالنا آسان ہوگا، اللہ اس کے رسول کے حوالوں سے اس میں اثر ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بددین رشتہ چن لیا تو کل کو اگر وہ بگڑے گا تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، آپ اسے نہیں سدھار سکتے۔ دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا مال و دولت اسے سدھار نہیں سکتا اگر بددین آدمی بگڑ گیا تو۔ اس لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے رشتوں کے ٹوٹنے کی، وہ بددینی ہے، وہ بے ایمانی ہے، وہ آخرت سے بے فکری ہے۔ تو ہمیشہ رشتہ جوڑتے وقت، چاہے آپ کسی کو دوست بنائیں، آپ لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، اپنی شادی کر رہے ہیں، ہمیشہ، یا آپ کے جو بچے پیدا ہو چکے ہیں، رشتوں کو دینداری سے سینچیں، ان کو دینداری کی بنیاد پر رشتے قائم کریں۔ یہ پہلی وجہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی میرے بھائیوں کہ دین کا علم بھی نہیں ہے۔ رشتے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن علم نہیں ہے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب مسئلہ سر پہ آ جاتا ہے تو پوچھ پاچھ کرتے ہیں، کسی عالم کو پریشان کرتے ہیں، لیکن پہلے سے جانکاری ہونی چاہیے۔ جو چیز آگے خطرہ بن سکتی ہو اس کے بارے میں جانکاری خطرے کے بعد نہیں، خطرے سے پہلے لی جانی چاہیے۔ کوئی بھی رشتہ آپ کھڑے کریں، شادی کا رشتہ ہے، بچے پیدا کرنے، دوست بنانے، بیوی بنانی، تو اس اقدام سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے، اس کو کیسے، پہلی بات رشتہ بنانا ہے، دوسری بات اگر رشتے میں کوئی جو ہے ٹکراؤ آ جاتا ہے، کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے نبھانا ہے، یا رشتہ ختم بھی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے معلوم ہونی چاہیے، نہ کہ وقت آ گیا تب۔ ابھی ہم لوگ یا آپ لوگ سب لوگ پلین پہ بیٹھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پلین اڑے گا تبھی کریش ہو جائے گا یا پانی پہ لینڈنگ ہوگی، لیکن بیٹھتے ہی ہر بار وہ لوگ سکھاتے ہیں کہ اگر ہمیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑا تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ لیکن ہو سکتا ہے وہ خطرناک موڑ آئے گا تو پھر آپ کو سمجھانے کا ٹائم نہیں رہے گا، اس لیے پہلے سمجھ لو۔ تو وہاں جان کا مسئلہ ہے، آدمی کتنا سترک رہتا ہے، پہلے سیکھتا ہے، دھیان دیتا ہے، لیکن یہاں ایمان کا مسئلہ کوئی فکر نہیں ہے کہ کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم کیسے مینیج کریں گے۔ پہلے سیکھے رہیں گے تو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں سیکھا اور آپ کے گھر میں طوفان آ گیا تو آپ نہ خود کو بچا پائیں گے نہ بچوں کو بچا پائیں گے، خاندان بگڑ جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کے گھر میں طوفان اٹھے، اس میں اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیجئے، تاکہ اس طوفان کو آپ اپنے پریوار کو، اپنے رشتے کو سیو کر سکے، بچا سکیں۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ طالب علم، دینی علم۔ جب دینی علم ہوتا ہے تو ہر ایک کو اپنی حقوق کا پتہ ہوتا ہے۔ جیسے میاں بیوی ہے، بہت سارے اوقات میں لڑائی جھگڑا کی بنیاد یہ بات ہوتی ہے کہ شوہر کا مطالبہ کچھ ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ کچھ ہوتا ہے، دونوں کے مطالبے بے بنیاد ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، دونوں شریعت کے علم سے ناآشنا ہے۔ یعنی بیوی سے ایسی امید رکھنا جو امید تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، تو آپ جھگڑا ہوگا ہی۔ یا ایک بیوی کا شوہر سے ایسی امید رکھنا اور اپنا ایسا حق سمجھنا جو اس کا حق ہی نہیں ہے، تو جھگڑا ہوگا ہی۔ جیسے ایک آدمی یا میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کسی کے مال میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے جسے اکثر لوگ جاہل نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں، بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کا جتنا پیسہ میرا ہے، اور شوہر سمجھتا ہے بیوی کے پاس جو کچھ ہے میرا، حالانکہ دونوں میں سے کسی کا ایک دوسرے پہ کوئی حق نہیں ہے۔ نہ بیوی کے مال میں شوہر کا ذرہ برابر حق ہے، نہ شوہر کے مال میں بیوی کا ذرہ برابر حق ہے۔ ہاں، جب تک میاں بیوی کا رشتہ برقرار ہے تب تک شوہر کے اوپر اس کا مینٹیننس واجب ہے، بس، یعنی اس کے کھانے کا انتظام کرے گا بیوی کے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے گا، اس کے رہنے کا انتظام کرے گا، اور دوا علاج کی نوبت آگے انتظام کرے گا۔ یہ 4 انتظام کرے گا بس۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی یہ 4 ضرورت پوری کر رہا ہے تو اس کی بیوی کسی 5ویں چیز کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، اس کو پتہ ہی نہیں،
وہ سمجھ کے رکھیے کہ شوہر جتنا کما رہا میرا ہے، اس لیے اگر شوہر نے اپنی ماں کو دینا شروع کیا یہاں سے ٹوکتی ہے، بھائی کو دینا شروع کیا ادھر سے ٹوکن ٹاکا ہوتا ہے، بہن کو دینا شروع ہوا ادھر سے ٹوکن ٹاکا چلو، کیونکہ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ تمہارا جو کوٹا ہے وہ تو پورا ہو گیا نا، اب اس کے پاس جو کمائی ہے چاہے اربوں، تمہارا کچھ نہیں اس میں۔ ایک شوہر کی کمائی اربوں ہو، بیوی کا کچھ نہیں اس میں، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو مغربی تہذیب ہے وہ تو کہتی ہے شوہر کے مال میں آدھا بیوی کا حصہ، کیسے حصہ؟ کوئی حصہ نہیں، 1/54 حصہ نہیں ہے۔ جب تک شوہر زندہ ہے اس کے مال میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف بیوی کے یہ جو 4 خرچے ہیں وہ نبھائے گا، وہ بھی تب نبھائے گا جب بیوی ساتھ میں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ بھاگ جائے غصہ ہو کے، بھلے طلاق نہیں ہوئی ہو، اپنے گھر پہ جا کے بیٹھ جائے تو یہ 4 خرچے بند، یہ بھی 4 بند، پوز کر دے گا، کچھ نہیں دے گا جب تک وہ واپس نہیں آئے گی۔ تو یہ 4 خرچے ہیں وہ بھی تب ہے جب وہ کس کے پاس رہتی ہے؟ شوہر کے پاس رہتی ہے، یا میکے جاتی ہے تو شوہر کی پرمیشن سے جاتی ہے، اجازت سے جاتی ہے تو میکے کا بھی خرچہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر اپنی منمانی چلی گئی، بغیر اجازت کے چلی گئی، 1/54 نہیں دے گا اس کو، کوئی حق نہیں ہے اس کو، 1 روپیہ نہیں مانگ سکتی، کلیم کر سکتے اپنے شوہر سے۔ لیکن یہ بیچاریوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کے پاس جو کچھ ہے میرا ہے، اس کے پاس زیورات ہے، کل کو کوئی کام پڑا زیور بیچ دیے، اس کا نہیں ہے بھائی زیور، اس کا ہے، عورت کا ہے۔ یا اس کے پاس کہیں سے بھی کوئی پیسے آئے یا کچھ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر رہی ہے، گھر میں کتنے لوگ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، تو اس کی ٹوٹل کمائی بیوی کی ہے۔ اور بیوی کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ تو 4 خرچے ہیں بیوی کے اوپر، لیکن بیوی کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں، یعنی شوہر کی کوئی بھی حالت آ جائے، کیسی بھی کنڈیشن ہو جائے، بیوی پر شوہر کا خرچہ اٹھانا یہ کبھی بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی وہ تحفے تائب دے دے الگ بات ہے، لیکن وہ تو شوہر بھی دے سکتا ہے بیوی کو، گاڑی دے دے، گھر دے دے، الگ بات ہے، لیکن واجبی خرچہ شوہر کے اوپر وہ 4 کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور بیوی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو کچھ وہ کماتی اس کا ہے، اس کے پاس کہیں سے گفٹ آیا اس کا ہے، اس کے پاس وراثت آئی کہیں سے اس کا، ٹوٹل اس کا ہے، اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، ذرہ برابر حق نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شوہر ڈیمانڈ کرے گا تو یہ خلاف فطرت ہے، اس لیے وہ عورت بدک جائے گی، اور شوہر سے اگر عورت ڈیمانڈ کرے گی اس کے حق سے زیادہ تو شوہر بدک جائے گا۔ تو یہ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری لمٹ کیا ہے، یعنی ہم شوہر سے کتنا کلیم کر سکتے ہیں اور ایک شوہر اپنی بیوی سے کتنی امید رکھ سکتا ہے، یہ دونوں کو اپنی لمٹ، اپنی حد معلوم ہونی چاہیے۔ نہیں معلوم ہے دونوں کو حد، تو ایک دوسرے سے دنیا بھر کی امیدیں وابستہ ہیں، امیدیں پوری نہیں ہوں گی تو لڑائی ہوگی۔ تو یہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ ایک باپ کا کتنا حق بنتا ہے بچے پر، بچے سے کتنا لے سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کتنا لے سکتا ہے۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا خطبہ اسی پہ ختم کر دوں کہ ایک دوسرے پہ کتنا حق۔ میں ایک اصولی بات بتا رہا ہوں کہ علم حاصل کریں کہ ایک بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے، اولاد کا والدین پہ کیا حق ہے، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے۔ اپنے حقوق کے دائرے میں مطالبہ کریں۔ اگر ایک ماں باپ ایک بیٹے پر اتنا بوجھ لاد دیں گے جتنا بوجھ شریعت نے نہیں لادا ہے تو گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ تو بیوی کو لے کے نکل جائے گا۔ وہ تو اولاد پر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالنا جتنا بوجھ شریعت نے نہیں ڈالا ہے۔ اولاد تمہاری غلام نہیں کہ جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ اسی طرح سے جو ہے باپ بھی اولاد کا غلام نہیں ہے، اولاد کا نوکر نہیں کہ جو چاہے کرے۔ باپ کا ہر ایک کی اپنی ایک لمٹ، اپنی ایک حد، تو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حدود کیا ہیں۔ کچھ لوگ اولاد کو جانور بنا دیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جا کے پھینکاتے ہیں، وہاں پٹکاتے ہیں، اس کو گھر پہ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی حد سے زیادہ کلیم کر رہا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ جو شریعت کے خلاف گیا نا تو وہ گھر نہیں چل پائے گا، یہی انجام ہوگا۔ اولڈ ایج ہوم میں ہی پھینکے جائیں گے سارے والدین اگر انہوں نے اپنی لمٹ نہیں جانی تو، اگر انہوں نے اپنی لمٹ نہیں دیکھی۔ اس لیے مسلمانوں میں یہاں تو تھوڑی بہت غنیمت ہے، والدین کا اولاد کا احترام ہے، لیکن جن کے پاس دین نہیں، ایمان نہیں، شریعت نہیں، وہ دیکھیں سارے ماں باپ بڈھے ہو گئے نا، تو گھر کا شوق خراب کر اٹھا کے پھینک دیا اولڈ ایج ہوم میں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جائیں مغربی کلچر میں، بھائی ایک گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، نہ بیٹا ہے نہ کوئی پریوار ہے، بڈھا بڈھی اکیلے، کوئی پرسانی حال نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں بچا ان کے پاس، کوئی لائف، فیملی لائف ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دین نہیں، ایمان نہیں۔ اس لیے یہ دوسری بہت بڑی وجہ ہے رشتوں کو سنبھالنے کے لیے کہ ہمارے پاس شریعت کا علم ہونا چاہیے۔
ہمارا فیملی لا شریعت کا لا ہے، یہ پرسنل لا ہے. دنیا کا کوئی ملک بھی آپ کو اپنے دینی فیملی لا پہ عمل کرنے سے نہیں روکتا ہے. اس ہندوستان میں بھی ہمارا پرسنل لا الگ ہے اور ہم پر کورٹ میں بھی وہی اپلائی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے جو عائلی قوانین ہیں، پرسنل قوانین ہیں، جو فیملی لا ہیں، طلاق کے، خلا کے، وراثت کے، انفاق کے، ہدیہ کے، یہ فیملی لا کون سا ہونا چاہیے؟ شریعت کا لا ہونا چاہیے. تبھی خاندان سدھرے گا، نہیں تو خاندان کو آپ نہیں روک سکتے، بگڑنے سے آپ نہیں بچا سکتے. اور شریعت کا لا کیا ہے، یہ علم حاصل کرنے سے پتہ چلے گا کہ فیملی لا کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری وجہ جو خاندان کی بکھرنے کی ہے وہ ہے غلط لوگوں کی صحبت. والدین ہوں، اولاد ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، غلط آدمیوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. غلط لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا تو وہ زہر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا اور وہ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بنے گا. خاص طور سے میاں بیوی کا مسئلہ دیکھیں آپ. میاں بیوی، ایک بیوی اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، شوہر کسی کے سامنے بیٹھتا ہے کیا بھائی، اور اندر فیملی کی باتیں پوچھنے لگتا ہے، ڈسکس کرنے میں اس کی بیوی تک پہنچ جاتا ہے. اپنے گھر کی باتیں نہیں شیئر کرنا چاہیے کسی کے سامنے، یہ آپ کی راز کی بات ہے، پرائیویٹ چیزیں ہیں، پرسنل چیزیں ہیں. اتنا دوستی میں وسعت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ساری باتیں بیان کریں. کچھ چھوٹی موٹی باتیں بتا دی الگ بات ہے، لیکن ایک دم اندر کی ساری باتیں اٹھا کے رکھ دیں اور وہ آپ کو سجیسٹ کرنے لگ جائے کہ بیوی کو چھوڑ دو، یہ بہت خطرناک موت ہے. اس کی بہت ساری شکایتیں، آپ شکایتیں گھر میں رکھو. آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا میری بیوی ایسی ویسی، سامنے والا مشورہ کہہ دے گا طلاق دے دو، چھوڑ دو. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی صحبت کی وجہ سے آپ کا گھر اجڑ جائے گا. اور شوہر تو تھوڑا بہت کنٹرول بھی کر لیتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ایک عورت کا ہوتا ہے. عورت کے پاس ایک فیصلہ لینے کی وہ طاقت نہیں ہوتی جو مرد کے پاس ہوتی. اس لیے اسلام نے ہر جگہ اس کے لیے ایک سپورٹنگ سسٹم رکھا ہے. بچی ہے تو باپ کو اس کے ساتھ رکھا، اس کے اپروول کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. شادی ہو گئی تو شوہر کو اس کے ساتھ رکھا ہے کہ کہیں بھی کوئی ڈیسیجن لے تو شوہر اس کے ساتھ میں رہے. اور بڑی ہو گئی تو بیٹا اس کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہے. کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا شریعت نے، کیونکہ تنہا ڈیسیجن لینے کی اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. وہ جذبات کی، اس کے اندر جذبات زیادہ ہے. اس سے پیار محبت کی بات کریں، جذبات کی بات کریں تو پگھل جاتی ہے. اور یہ جذبات کی قوت اللہ نے اس کے اندر اس لیے رکھی ہے کیونکہ اسے بچوں کی پرورش کرنا ہے. اس کا بینیفٹ اس کے بچوں کو ملتا ہے. یہ جو پیار محبت کی طاقت ہے ایک عورت کے اندر، چونکہ اس سے بچے جننے ہیں، ان کو دودھ پلانا ہے اور ان کی پرورش کرنا ہے، یہ جو عورت کے اندر صلاحیت ہے، یہ مادہ ہے، یہ اصل میں اس کے لیے تاکہ وہ بچوں کی پرورش کرے اور اس کو سنبھال سکے. یہ وجہ دیکھیں آپ، بڑے سے بڑا طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا، کچھ بھی ہو جائے، ایک ماں کا اور بیٹے کا جو رشتہ ہے آپ حیران رہ جائیں گے. شاید باپ بھی اتنا نہیں کر سکتا. اگر کوئی آفت آ جا رہی ہے، کوئی چٹان گر رہی ہے تو ماں بچے کے اوپر آ جائے گی، خود مر جائے گی، لیکن بچے کو نہیں. یہ قربانی ایک ماں کے علاوہ کو نہیں دے سکتا. حالانکہ وہی عورت دوسرے بچے کے لیے ڈائن بن سکتی ہے، ذرا پکڑ کے چرا کے بیچ دے گی وہ، لیکن خود کا جو بچہ ہے اس کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے نا، یہ صرف اس لیے تاکہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، ان کی اچھے سے پرورش کرے. لیکن اس کو اگر کسی دوسری جگہ استعمال کرنا شروع کر دے کوئی، تو اس کے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے ایک عورت کے لیے. تو کوئی بھی سرفراہ آدمی کسی عورت کے کانٹیکٹ میں آیا، پیار محبت کی بات کر کے اس کو بہکا دیا اس کے شوہر کے خلاف. اس لیے کبھی بھی کسی عورت کے سامنے بیٹھے، دنیا کا کوئی بھی ٹاپک چھٹ دے، لیکن اپنے شوہر کا ٹاپک نہیں چھڑنا چاہیے. اپنے شوہر کی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی اس کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. یہ وہ عورتیں جو خوش، دیکھیے عورتوں کے اندر بھی ہوتا نا حسد، جلن، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ اس کو ٹٹولے اور مزہ آئے اس کی گھر کی بربادی سن کر کہ اس کا شوہر اس کو پریشان کرتا ہے. ارے کچھ عورتیں ہیں جن کا شوہر دن رات صبح شام خوراک کی طرح پیٹتا ہے، لیکن وہ دوسرے عورتوں سے ملیں گی تو ایسا بتائیں گے اس طرح کہ بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں ممتاز ہو، تاج محل ان کے لیے بنا رہا ہے ان کا شوہر. ایسا بتائیں گے میرا شوہر یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ پیٹتا ہے صبح شام. اور اپنے شوہر کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیں گے، سامنے والے مجھے کہہ رہے میرا شوہر تو کچھ نہیں کرتا، اس کے گھر میں طلاق ہو جائے گا. جبکہ طلاق دینے لائق یہ ہے، یہ عورت جس نے بھڑکایا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی گھر کی کسی آدمی کی بیوی بن سکے، لیکن دوسرے کا گھر توڑ دیا اس نے.
تو بیوقوفی نہیں بننا چاہیے. جو عورتیں نا بھڑکا رہی ہیں شوہروں کے خلاف، جا کے ٹٹول کے دیکھو گے پتہ چلے گا اس کی خود اپنے شوہر سے نہیں بنتی ہے، یہ خود جو ہے لات گھسا کھاتی ہے اپنے گھر میں. اس لیے ایسی بیویوں کے ایسی عورتوں کے جھانسے بھی نہیں آنا چاہیے جو تمہارا گھر توڑتے. ایسی بہت ساری مثالیں ہم لوگ نا ہم دیکھیے ہمارے سامنے فیملی کیسز آتے ہیں، یعنی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ڈاکٹر جانتا ہے، وکیل جانتا ہے، ایک عالم جانتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ سارے کیسز آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں. اس لیے غلط صحبت، اسی لیے حدیث نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، چاہے مرد ہو عورت، من خبب امرأۃ علی زوجہا، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دیا. جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول نے کتنی سخت وارننگ دی ہے کہ کسی بھی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف مت بھڑکاؤ. اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کا کوئی حل پیش کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو ایسا بھڑکا دو کہ چھوڑ دے، کہیں اور جو ہے کسی اور کو چننے کی کوشش کرے، پتہ چلے یہاں سے بھی گئی وہاں سے بھی گئی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرو. کوئی بھی مرد ہے اگر کوئی آدمی اس کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے، اس کے ساتھ دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے، اس کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے. ایسے ہی کوئی عورت اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، اس سے سارا ناطہ توڑ دینا چاہیے. ایک عورت کو اس کو قریب نہیں آنا چاہیے، اپنے گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہیے، کتے کی طرح بھگانا چاہیے اس کو، اس عورت کو. جیسے کتوں کو دور رہتا ہے ایسے ان عورتوں کو بھگا دینا چاہیے جو تمہارے شوہروں کے خلاف زبان کھولیں. اور یاد رکھنا، جو عورت اپنے شوہر پر اعتماد رکھے، چار عورتوں کے سامنے اگر ایسی کوئی سی عورتیں بھڑکانے کی کوشش کریں، وہ سختی کے ساتھ بولے کہ میرے میاں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے شوہر نے سب کچھ دیا، اپنی طاقت سے زیادہ دیا، اگر ایک بار ایسا ڈائلاگ جم کے ڈانٹ دینا، ان کے چہرے اتر جائیں گے اور ان کے بیچ میں یہ رانی کی طرح نظر آئے گی. اس کی عزت اپنے شوہر کی تعریف کرنے سے بڑھتی ہے، وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، ان کا چہرہ جھک جاتا ہے. لیکن جو ہی ایک عورت نے رونا شروع کیا، میرا میاں تو بہت پریشان کیا، چار عورتوں کے سامنے وہ گھٹیا عورت بن جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اس لیے عورتوں اگر چاہتے ہو کہ چار عورتوں کے درمیان تمہاری عزت رہے، تمہاری عزت کا تاج تمہارا شوہر ہے. اپنے شوہر کی برائی کرو گی تمہاری عزت نہیں بڑھے گی، تمہاری عزت گھٹے گی. اور اگر تم نے اپنے شوہر کی کچھ کمیوں کو دبا کے بھی اپنے شوہر کے کوئی کسی نے ٹاپک چھیڑا بھی، اس کی صرف اچھائیاں بیان کرنا، کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ میرا شوہر غلط. ابھی دیکھو ان کا چہرہ کیسے بن جائے گا، کتنی مایوسی چھا جائے گی ان کے اندر. وہ چھوٹے نظر آئیں گی عورتیں، بہونی نظر آئیں گی تمہارے سامنے. تم ان 4 یا 14 یا 400 عورتوں کے بیچ میں رانی نظر آؤ گی. تمہاری عزت اور تمہاری آبرو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے. تمہارا شوہر عزت دار ہے تو تم بھی عزت دار ہو. اپنے شوہر کو بے عزت کیا تو اس سے زیادہ تم بے عزت ہو جاؤ گے. اس لیے ایسی عورتوں کے ساتھ عورتوں کو نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. ایسے مردوں کو بھی ایسے مردوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو رشتوں کے خلاف، اپنے شریک حیات کے خلاف بھڑکائیں. یہ حدیث میں کہا گیا ایسا آدمی ہم میں سے نہیں. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے رشتوں کو توڑنے کے لیے میرے بھائی مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. کسی بھی بیوی ہے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو شوہر سے اس کا جو تعامل ہے اس کے مزاج کو دیکھ کے ہونا چاہیے. ایک شوہر ہے اگر 3-4 سال بیوی کے ساتھ رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کے حساب سے اس کو مینیج کرنا چاہیے. اولاد ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ابا کا مزاج کیا ہے، والدین ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے بیٹے کا مزاج کیا ہے. اس مزاج کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے آپ کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ان کے شوہر تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک مرتبہ ان کی بیوی اسماء جا رہی تھیں کچھ جنگل، کہیں کسی زمین سے کچھ لکڑیاں سر پہ لاد کے لا رہی تھی. اللہ کے نبی راستے مل گئی بخاری کے حدیث سے. تو اللہ کے نبی کی وہ سالی لگتی تھی، اماں عائشہ کی سکی بہن ہے. اسماء کہتی ہے فانا خل ارکبا، اللہ کے رسول نے اپنی اونٹنی بٹھائی تاکہ مجھے سوار کر لیں، میرے گھر پہ چھوڑ دیں. وما نفر من اصحابہ، اللہ کے نبی اکیلے بھی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ اور صحابہ تھے. اللہ کے نبی تھے، صحابہ تھے، سواریوں پر جا رہے تھے. دیکھا ایک
یہ لڑکی اسما بیچاری پیدل آ رہی ہے اور سر پہ گٹھر لادا ہوا ہے، اللہ کے قسم کو ترس آیا کہ بھئی اس کو سواری بٹھا کے اس کے گھر ڈراپ کر دیتے ہیں. ہاں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر کیا، اب اپنی سواری بٹھا بھی دی تاکہ وہ سوار ہو جائیں، لیکن اسما کا جواب کیا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، کہتی فاستحییت ان اسیر مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرته، کہا کہ مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی، میرے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ چلوں، سواری اختیار کروں. تو کہتی ہیں کہ اسما نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، جبکہ کون ہے سامنے؟ اللہ کے رسول ہے اور رشتہ دار بھی ہیں اور صحابہ کی جماعت بھی ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں اسما کو، لیکن مزاج شوہر کا یہ ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے. اس لیے شوہر کے مزاج کا اتنا خیال کیا کہ کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو برا نہ لگ جائے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو کون تکلیف دے، حدیث میں مینشن ہے ذکرت الزبیر وغیرتہ، اسما کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. یہ ہوتا ہے مزاج کی رعایت کرنا. آج کی عورتیں کیا ہے، اگر شوہر کہتے ہیں کہ آدمی گھر میں نہیں آنا چاہیے، لڑنا شروع، ہمارے رشتہ دار ہے، یہ ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، کچھ بھی. ارے نبی سے بڑا ہو جائے گا. ہاں، کوئی بھی ہو تمہارا، کتنا بھی سگا ہو، چاچا ماما، دھماکے کا بیٹا، کو نہیں، شوہر کو پسند نہیں، اس کے گھر میں، اس کی گھر میں انٹری نہیں چاہیے. گھر میں تو بیٹھنا دور کی بات، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، باہر راستے میں ایک پل کے لیے بھی بیوی نے بیٹھنا کا وعدہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا شوہر ناراض ہو جائے گا، ہمارے شوہر کو اچھا نہیں لگے گا. تو بھائی آج کوئی بھی تمہارا چاچا ماما کسی کا بیٹا ہو، اللہ کے رسول سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں، تو کیوں آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے، کیوں اس سے بات کرو گے، کیوں اس سے کانٹیکٹ میں رہو گے اگر شوہر کو پسند نہیں ہے؟ شوہر کیا اگر یہ مزاج ہے کہ وہ، میں حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، میں حلال رشتے کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے مزاج میں کہ بھائی جو جس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے، جس سے بات کرنا جائز نہیں ہے، وہ تو بھائی دنیا کا ہر شوہر ناپسند کرے گا. یہاں بات ہو رہی ہے حلال رشتوں کی، حلال بات چیت کی، یعنی جس سے بات چیت جائز ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، جو تمہارے جو ہے محرم رشتہ دار ہے. ایسی لسٹ میں بھی اگر شوہر کسی کو بلیک لسٹ کر دے کہ اس کے ساتھ تم نظر نہیں آنا، تو چاہے تمہارے چاچا کا بیٹا ہو، چاہے تمہارے ماموں کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، گرچہ تمہارے ساتھ اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ نہیں دکھنا. شوہر کے مزاج کا خیال، گرچہ جائز ہے لیکن شوہر کو پسند نہیں ہے، نظر نہیں آنا. یہ ہوتا ہے شوہر کے مزاج کی روایت. یہی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان کا بڑا سا گھر تھا، گھر کے سامنے ایسے خالی جگہ تھی، ایک پیڑ لگا ہوا تھا شاید وہاں پہ، وہاں سایہ تھا. تو ایک فقیر آیا اور اسما سے کہتا ہے کہ میں کچھ دھندا پانی کرتا ہوں، کچھ سے بیچتا ہوں، تو یہ آپ کے گھر کے سامنے اچھی خاصی جگہ ہے، سایہ ہے، تو میں یہاں بیٹھ کے اپنی دکان لگا لوں، دھندا لگا لوں، جیسا تو ٹھیلا والا لگاتے ہیں، یعنی لگاتے ہیں پھر نکل کے چلے اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تو ایسے وہ بھی بندہ تھا، کہتا تھا کہ یہاں اچھی خاصی جگہ ہے، میں اپنا کچھ بیچوں گا پھر چلا جاؤں گا شام کو. تو اسما کہتی ہیں کہ دیکھو میاں، اگر میں نے تمہیں اجازت دے بھی دیا تو میرے شوہر تو تم کو بھگا دیں گے. زبیر کیا کریں گے؟ تم کو بھگا دیں گے. اس لیے ایسا کرو، جب میرے شوہر آ جائیں گے تو ان کے سامنے آ کے تم اجازت مانگنا، تو ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. اب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ غریب کا بھلا ہو جائے، بھائی دکان لگائے گا، اس کا کیا مسئلہ ہے، لیکن مزاج شوہر کا پتہ ہے کہ اگر شوہر کو پتہ چلا اسما نے اس بندے کو یہاں بٹھایا تو اس کی تو خیر نہیں بلکہ ان کی بھی خیر نہیں. اس لیے شوہر کے مزاج کی رعایت دیکھیں. یہ جائز کام تھا، اس کو بٹھا دینا، پرمیشن دینا کوئی ناجائز کام نہیں تھا، لیکن اس جائز کام کے لیے بھی شوہر کا اپروول ہونا ضروری ہے. اور ایسا طریقہ اپنایا شوہر کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، کہا کہ تمہارا اب شام کو شوہر آئے گھر پہ، زبیر جانتے ہیں جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، اللہ کے نبی سے 4 طرح سے رشتہ داری ہے زبیر رضی اللہ عنہ کی، بہت بڑے صحابی ہیں زبیر. صحابہ میں سب سے بڑے بہادر صحابی یہی ہیں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کے لیے تلوار اٹھانے والے یہی ہیں، بہت بڑے صحابی، بہت عظیم ہستی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام کو آئے، اب وہ بندہ آیا اور زبیر رضی اللہ عنہ کا جو روب ہے، جو دبدبہ ہے، اس کی ہمت نہیں زبیر سے بات کرے. تو ان کی بیوی سے کہہ رہا ہے، اسما سے، کہ انی رجل فقیر، ہاں میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں تاتا ذل کا، آپ کے سائے کے نیچے میں کچھ بیچ لوں. تو فوراً اسما ٹوکتی ہیں
کہ مالک فی المدینۃ الا داری، کہ تمہیں پورے مدینہ میں صرف میرا ہی گھر ملا، یا تم کو کوئی اور جگہ نظر نہیں آتی، یہی ملا ہے؟ ارے جاؤ کہیں اور دکان لگا دو، ادھر کیا رکھا ہوا ہے؟ اب ان کے جو شوہر تھے دیکھا کہ بھئی بیوی اس سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے، تو ان کو تھوڑا سا اس غریب پہ ترس آیا. کیا کہا کہ مالک کی تم نہیں رجلا فقیرا ابیو، کہا کہ محترمہ آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ ایک فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تھوڑا سا دھندا کر لے گا، بیچ لے گا، ہمارا کیا بگڑ جائے گا، بیٹھنے دو. اور وہ بیٹھنا شروع کر دیا. یہ بیوی نے اس کو کیسے مینیج کیا؟ اگر بیوی نے کہہ دیا ہوتا کہ بھیا تم بیٹھ لو، شوہر بھگا دیتا، پکا بھگا دیتا اس کو. لیکن بیوی نے منع کیا تاکہ انہوں جانتی تھی مزاج کیا شوہر کے، میں منع کروں گا تو یہ بٹھا دیں گے اس کو. تو یہ ہوتا ہے ایک طریقے صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. اگر بیوی کو دیکھنا چاہیے کہ میرے شوہر کا مزاج کیا ہے. یہ دیکھیے سمجھدار عورت اسماء رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق کی بیٹی، بہت بڑے گھرانے کی بیٹی ہیں، ایسے نہیں کہ چھوٹی موٹی ہے. نبی کے بعد اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ابو بکر صدیق. اتنے بڑے گھر کی بیٹی اور کیسے شوہر کو مینیج کرے بتائیے. اور آج کسی بڑے باپ کی بیٹی کسی گھر پہ آ جائے تو دیکھیں غصہ اس کے ناک پہ رہے گا. بڑے باپ کی بیٹی ہوں، لیکن یہ بڑے باپ کی بیٹی ایک اپنے شوہر کو کیسے مینیج کرے. اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. ایک غریب کی مدد بھی کرنا تھا تو اجازت شوہر سے دلوائی، اپنا نہیں بولا. اس طرح سے مزاج کی رعایت ہونا چاہیے. اور یہ مزاج کی رعایت صرف شوہر کی نہیں، شوہر کی بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے بھی مزاج کی رعایت کرے. اولاد کو چاہیے اپنے ابا کی، اپنے ماں کی مزاج کی رعایت کریں. والدین کو چاہیے اپنے بیٹوں کی مزاج کی رعایت کریں. ہر جگہ آنا نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے تو بس چاہیے بچے، ایسے نہیں، آرڈر نہیں. آپ دیکھو کہ بیٹے سے کس انداز میں کہیں کہ وہ مان جائے. آپ کا بیٹا آپ جانتے ہو کہ بیٹا کون سی بھاشا سمجھتا ہے، پیار کی بھاشا سمجھتا ہے، سختی کی بھاشا سمجھتا ہے. ایک باپ کو پتہ ہوتا ہے، جس باپ نے 10-15 سال بیٹے کے ساتھ گزارا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کس طریقے سے مانے گا. ایک اولاد کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ابا کیسے مانیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 3-4 سال کے ہوتے ہیں نا، 3-4 سال میں کتنا سینس کر لیتے ہیں وہ کہ باپ اور ماں کے مزاج کو دیکھ کے فرمائش کرتے ہیں. کوئی چیز مانگنا ہوتا ہے نا، دکان پہ جانا ہے، کھلونا، وہ موسم دیکھ کے زبان کھولتے ہیں. اگر ماں باپ غضبناک ہے، غصے میں، یہ 2-3 سال کا بچہ کبھی زبان نہیں کھولے گا. جب دیکھا کہ ماں باپ موڈ میں ہے، بچے کو پیار کر رہے ہیں، اب دیکھا کہ موقع اچھا ہے اور بچے کی زبان کھل جاتی ہے. چھوٹا بچہ کتنا سینس کرتا ہے کہ مزاج دیکھ کے اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے. لیکن ہم بڑے ہو کر چھوٹے بچوں کی مزاج کی رعایت نہیں کرتے، ان کو بگاڑ دیتے. یہ چھوٹے بچے سے سیکھنا چاہیے کہ وہ جب فرمائشیں ہمارے سامنے رکھتا ہے تو ہمارا مزاج دیکھ کے رکھتا ہے کہ ابھی ماں باپ سے کہنے لائق ماحول ہے کہ نہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا کیا ماحول ہے، غصے میں ہیں، تھکے ہیں، کیا ہے، کب کون سی بات کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو، ماں باپ کو، والدین کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کرنی چاہیے. مزاج کی رعایت کریں گے تو خاندان میں ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ نہیں آئے گا. آگے بڑھتے ہیں، میں بات ختم کروں گا، کافی وقت نکل گیا. ایک اور بہت اہم چیز ہے رشتوں کے ساتھ وفاداری. یعنی آپ کا کوئی بھی رشتہ بنا، بیوی سے بنا اس کے ساتھ وفاداری، شوہر سے بنا اس کے ساتھ وفاداری، اولاد سے بنا اولاد کے ساتھ وفاداری، ماں باپ سے بنا ماں باپ کے ساتھ وفاداری، رشتوں کے ساتھ وفاداری. اتنی آیات ہیں نا، اتنی حدیثیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اس کو صلہ رحمی کے نام سے بہت بے شمار حدیثیں، ہمارے پاس وقت نہیں پڑھنے کا، کہ بلکہ بخاری کی حدیث ہے جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتوں کے ساتھ وفادار ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے سِل مَنْ قَطَعَكَ، اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے کٹ رہا ہے تو تم اس سے جڑو. یعنی وہ غرض یہ نہیں کہ وہ کٹ رہا ہے تو تم بھی کٹ جاؤ. بھائی وہ کٹ رہا ہے، اسے سمجھاؤ، اسے مناؤ. بیٹا تم سے بھاگ رہا، مناؤ، یہ نہیں کہ نکل بھاگ جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. باپ اگر بگڑ رہا ہے تو بیٹا منائے، بیوی بگڑ رہی ہے شوہر منائے، شوہر بگڑ رہا ہے بیوی منائے. رشتوں کو منانا چاہیے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے. وفاداری ہے، اور یہ وفاداری برقرار رہے اس کے لیے پہلے ہی سے بندوبست ہونا چاہیے. جیسے شادی کر رہے ہیں نا، تو بہت لوگ آنکھ بند کر کہیں بھی جا کے شادی کر لیے. شادی کرنا بہت آسان ہے، لیکن شادی کا ٹکنا آسان نہیں ہے. ایک آدمی نے دیکھا ہے اچھا مالدار گھرانہ ہے، بہت ٹھیک ٹھاک ہے، جا کے بیٹی وہاں پہ پھینک دیا، یا وہاں سے لڑکی لے آیا. ارے بھائی یہ بھی بیٹھ کے دیکھو کہ لڑکی لانا آسان ہے، لڑکی دینا آسان ہے، لیکن کیا یہ بچوں کا رشتہ ٹکے گا؟ کیا یہ لوگ آگے بڑھ سکیں گے؟ شریعت نے اس کے لیے بھی گائیڈ لائن کیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے کہا کہ لڑکی دیکھا ہوں شادی کرنا، لڑکی سے شادی کرنا. اللہ کے نبی نے کہا نظر تیلیہ، تم نے دیکھا اس کو؟ ہاں نہیں کہا، جا کے دیکھ لو. فَإِنَّهُ
अदवम बैनकुमा, अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारा रिश्ता दवाम पाएगा, टिकाऊ होगा। अल्लाह से क्या कहा, अगर बगैर देख के शादी कर लिया शादी तो हो जाएगी लेकिन रिश्ता टिकेगा इसकी गारंटी नहीं। जाके देख लो, देखोगे तो तुम्हारा रिश्ता दवाम पाएगा, ठहराव होगा, टिकाऊ होगा। ये देखना चाहिए कि रिश्ता टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। आपने नहीं देखा बीवी को, शादी के बाद मुंह बन जाएगा, रिश्ता कैसे टिकेगा? बीवी ने शौहर को नहीं देखा, कैसे टिकेगा रिश्ता? इसलिए दोनों को एक दूसरे को देख लेना चाहिए। ऐसे ही मेरे भाइयों, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन या मिजाज भी देखना चाहिए। एक आदमी को पता है कि मेरे बेटे का मिजाज क्या है, सामने लड़की का अगर कोई रिकॉर्ड सामने है, मिजाज उसका सामने है, तो देखना चाहिए मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस ना, फातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका मिजाज कुछ अलग किस्म का था, तो उनके शौहर के साथ उनकी नहीं बनी। उनके शौहर ने उनको 3 बार तलाक दिया। एक बार तलाक दिया फिर रुजू हुआ, दूसरे बार तलाक दिए फिर रुजू हो गए, तीसरे बार तलाक दिया तो अब तो किस्सा ख़त्म है। तलाक का सुन्नत सहाबा देते थे। अब तीसरी बार जब तलाक दे दिए तो ये रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटते ही 2 लोगों का शादी का पैगाम आया, एक मुआविया का, एक अबू जहम रज़ियल्लाहु अन्हु। अब ये फातिमा अल्लाह के नबी के पास आती, कहती है अल्लाह के रसूल ये 2 रिश्ता मेरे पास आया, मैं किससे शादी करूं? अल्लाह के रसूल ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। कहा अम्मा अबू जहम फला यदौ, ऐसा हो अनातकी, ये जो अबू जहम है ना, ये अपना डंडा कंधे से नहीं उतारते, इनसे शादी होगी तो पिटोगी, हाँ ये डंडा तुम पर पड़ सकता है, यहाँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं चलेगा। अम्मा मुआविया फसूलुकुल्ला माला लहू, लेकिन ये जो मुआविया है ये फ़कीर आदमी, इसके पास पैसा ही नहीं है, यहाँ जाओगी तो पैसा इशू बन सकता है। देखिए फ़कीर होना ये कोई इशू नहीं है कि शादी ना की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कभी भी नहीं कहा, बल्कि कहा दीनदारी को तरजीह दो। लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी माल की रियायत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी यहाँ देख रहे हैं कि डंडा रखने वाला है, हालांकि सहाबी अच्छे हैं, ठीक ठाक, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि मारेंगे, बस एक इम्कान है। अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि मुआविया के पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम मुआविया की नहीं है, प्रॉब्लम सहाबिया की है। अल्लाह के नबी देख रहे हैं साहब का रिकॉर्ड, इस औरत का रिकॉर्ड क्या, 3 बार तलाक हुई है। अब यहाँ भी ऐसे फ़ौरन शादी कर दी जाए तो ये डंडा वजह बन सकता है, इधर भी तलाक की है, माल वजह बन सकता है, इधर तलाक की। तो इस औरत का जो मिजाज है उसके हिसाब से अल्लाह के नबी ने खुद सेलेक्ट किया एक तीसरा रिश्ता, का इन दोनों को रिजेक्ट किया, इससे शादी करो। औरत कहती मुझे पसंद नहीं आया, फातिमा कहती ये रिश्ता मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन बाद में कहती जब शादी हुई तो सारी औरतें रश करती थी इस रिश्ते पर कि कितना पायदार रिश्ता है, कितना मजबूत रिश्ता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जो तीसरा सजेस्ट किया वो असल में उनके मिजाज से मेल खाता था। वो जो सहाबी थे उनसे, उनके पास पैसा भी था, इन सोर्स ऑफ इनकम भी था, और जो है मिजाज भी उनका ठीक था, नरम मिजाज था उनका, बहुत अच्छे सहाबी थे वो, उस हिसाब से मैनेज हो गया, फिर तलाक की नौबत नहीं आई। तो ये देखिए अल्लाह के नबी ने देखा कि एक औरत का साबिका रिकॉर्ड क्या है, उस घर में तलाक़ें पड़ी इसको, इसलिए इधर भी अगर मुआविया इनसे शादी कर जाए इधर भी रिश्ता नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने ऐसा रिश्ता किया जो बर वक्त उस लड़की को पसंद भी नहीं आया, लेकिन अल्लाह के नबी ने चूँकि सजेस्ट किया तो उसने कर लिया, बाद में उसका रिजल्ट देखा। तो ये होता है रिश्तों के ये सोचना, रिश्ता शुरू करने से पहले सोचना कि ये रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा, ये रिश्ता चल पाएगा। आजकल कोई नहीं सोचता भाई, बड़े बड़े खास तौर से मालदार लोग, इनको ज़रा सा भी परवाह नहीं होती है कि रिश्ता चलेगा कि नहीं चला। कहीं भी देखा बड़ी पार्टी है जाकर रिश्ता कर दिया, ज़रा सा भी बच्चे और बच्ची का मिजाज नहीं किया, उनकी हिस्ट्री नहीं निकाली कि क्या मिजाज है, क्या माइंड है लड़की का, क्या उसकी जहनीत है लड़की की और हमारे बच्चे की क्या जहनीत, दोनों को मैच नहीं किया। मैच करना ज़रूरी है। आपको रिश्ता 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन बाद में इन बच्चों को भुगतना पड़ेगा, आप तो साइड हो जाएंगे। आप दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी इस रिश्ते में टिकाव पैदा नहीं कर सकती, याद रखें, अगर ये मिजाज नहीं मिला तो। इसलिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि रिश्तों के साथ रिश्ता वफादारी, रिश्तों में वफादारी कैसा है उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये शादी से पहले सिर्फ नहीं, शादी के बाद भी। शादी के बाद ख़ास तौर से औरत के लिए कितनी तालीम है। एक अल्लाह ने औरत को कहा, एक मर्द के अंदर बहुत बड़ा चिड़चिड़ापन आता है, रिश्ते टूटने पर आते हैं कब, जब एक औरत उसका साथ न दे, सेक्स के मामले में, हम मिस्त्री के मामले में। कितनी हदीसें आप पढ़ेंगे कि अगर वो तंदूर पे बैठी हो शौहर बुला रहा है तो चली जाए, अगर रात में शौहर ने बुलाया औरत नहीं की तो रात भर फरिश्ते लानत करते हैं। ये सारी बातें क्यों की, ताकि एक औरत वफादार रहे, क्योंकि अगर वफादारी नहीं की रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता टूट जाएगा। एक औरत को सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हमको इतनी सख्त ताकीद क्यों की, अगर फॉलो नहीं किया तो रिजल्ट तुम्हारे सामने। हाँ भाई, औरतों को जब ये हदीसें सुनाओ तो एक औरत खुद मुझसे पूछने लगी, हमारा कोर्स चल रहा था तलाक पे, कहने लगी ये बात मर्दों के लिए क्यों नहीं है कि अगर औरत बुलाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, ये सिर्फ औरतों के लिए क्यों है। हमने कहा भाई मर्द को ज़रूरत ही नहीं है, इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है।
ارے بھائی تم نے اگر ایک خاص نظر سے دیکھ لیا یا ایک کال پر ایک جملہ بول دیا وہ آفس چھوڑ کے بھاگ آئے گا, اس کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ تیار ہو جائے گا. تو ایک عورت کی ذہنیت کیا ہے, اس کا کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, اللہ جانتا ہے کہ ایک مرد کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عورت نے اگر ڈریسنگ صحیح کر لیا تو وہ فدا ہو جائے گا, تم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آدمی کو بولنے کی ضرورت ہے, اس کو بولنے کی ضرورت ہے, اور ایک عورت جلدی تیار نہیں ہو سکتی. یہ دونوں کا مزاج الگ ہے, اللہ نے ویسی تعلیمات رکھی ہے دونوں کے لیے. تو یہ کیوں کہا, اتنی سختی کیوں کی اسلام نے کہ ایک عورت پر اللہ فرشتے لعنت کرتے ہیں اگر وہ وفاداری نہیں نبھاتی, کیونکہ رشتہ ٹوٹ جائے گا, اور ٹوٹتا ہے. یہ چل گہار کرنے سے رشتہ نہیں بنتا. جب ان کو یہ حدیثیں سناؤ تو چلانا شروع کر دیتے ہیں, کیوں ہم پر ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے تو بھگتو نا, مار کے بھگا بھی تو رہا ہے, پیٹ بھی تو رہا ہے, سوٹے برسا رہا ہے, ایسے ایسے راڈ سے اٹھا کے نل کے پائپ سے پیٹتا ہے. کہتے کیوں پیٹتا ہے, اس لیے پیٹا کہ تم نے ساتھ نہیں دیا, دوسری چیزیں بہانا ہے. لوگ کہتے ہیں نمک میں, کھانے میں نمک کا میں طلاق دے دیا, پنچایت بیٹھتی ہے, ارے پاگل ہو گیا, اتنی سی بات پہ طلاق دیا. اتنی سی بات نہیں, بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہے, لیکن اسے مینشن نہیں کیا سکتا. یہ چیز بہانہ ہے, سمجھ رہے, چھوٹی چیز بہانہ بن جاتی ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہے جسے پنچایت میں مینشن نہیں کیا تھا. یہ بیچارہ شوہر ڈانٹ ڈپٹ سن لیتا ہے پنچایت کی, لیکن بتاتا نہیں اصل وجہ کیا ہے. اصل وجہ شریعت بتاتی ہے. تو شریعت نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس پہ عمل نہیں کرو گے تو انجام یہی ہوگا, رشتے ٹوٹیں گے, شوہر جانور بنے گا, وہ جانور بنے گا, پیار نہیں کرے گا, وہ درندہ بن جائے گا تمہارے سامنے اگر تم نے اس کو پیار نہیں دیا, اگر تم نے اس کے ساتھ وفاداری نہیں کی. بعد میں پنچایتوں میں ڈھونڈے پھرنا, بلکہ بہانہ کہ شوہر نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن وجہ نہیں بتانا کیوں کیا اس نے. تو یہ جو بہرحال وقت نے ایک میں اور بات کو کھینچو, یہ بہت ساری میرے بھائیوں وجوہات ہیں رشتہ ٹوٹنے کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہو, اگر ہم خاندان بچانا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے, ہمارے پاس دین کی تعلیم ہونا چاہیے, ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے مزاج کا خیال کرنا چاہیے, ہمیں رشتوں کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے, وفاداری نبھانا چاہیے. اور اسی طرح سے میرے بھائی ایک آخری بات کے پیش کر کے ختم کرتا ہوں کہ گھروں میں ڈیسیجن کی طاقت صرف ایک کے پاس ہونی چاہیے. طاقت کا تصادم نہیں, ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں بھی ڈیسیجن لے رہی ہے, باپ بھی ڈیسیجن لے رہا ہے. ایسا گھر کبھی نہیں چل سکتا. ڈیسیجن صرف باپ کا ہونا چاہیے. ایک باپ, ایک شوہر گھر کا نگراں, گھر کا امام ہے, وہ گھر کا امیر ہے, وہ گھر کا حاکم ہے. وہ بغیر ایک حاکم کے یہ گھر چھوٹا سا ادارہ ہے, ایک چھوٹا ادارہ, ادارے کا وہ مدیر ہے. کون؟ باپ. اگر یہ پاور اس کو نہیں دیا گیا وہ گھر کبھی نہیں سکتا. اور کسی بھی ایسے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی جس میں ایک عورت کا راج چلے, ایک عورت ڈیسیجن لے. یاد رکھنا, اگر کبھی اپنی بیٹی کو کسی گھر میں دینا ہے تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا کہ اس گھر میں راج کس کا ہے, شوہر کی چلتی ہے یا شوہر کی بیوی کی چلتی ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ بیوی کی چلتی, قریب نہیں جانا ایسے گھروں میں, ایسے گھروں میں کبھی رشتہ نہیں کرنا, اس کو گانٹ باندھ کر رکھ دو. صحیح بخاری کے حدیث ہے, اللہ کے نبی نے کہا جس نے عورت کو حاکم بنا دیا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ایسے گھروں میں کبھی بھی قدم نہیں رکھنا جس میں ایک عورت راج کرتی ہو. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. جہاں عورت کی حکومت ہے, جہاں عورت کی چلتی ہے, وہاں نہ اس کے شوہر کی عزت ہے نہ بچوں کی عزت. اس کے پاس ڈیسیجن کا وہ پاور ہی ہے. ایک عورت کو اس لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا, اللہ نے اسے ڈیزائن کیا گھر بار سنبھالنے کے لیے, بچے پیدا کرے, وہ حکومت کرنا. یہ شوہر کو اللہ نے یہ ساری طاقت شوہر کے اندر رکھی, وہ مینیج نہیں کر سکتے, اس کے پاس یہ طاقت نہیں. اللہ نے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کرے. یہ گھر کو سنبھالنا, اس کو مینیج کرنا, اس کو لے کے چلنا, یہ صرف ایک مرد کا کام ہے. اس لیے جس گھر میں مرد کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا گیا وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. وہاں نہ بچے ماں کی سنیں گے نہ باپ کی سنیں گے, کسی کی کوئی نہیں سنے. بلکہ یہی ماں جو حکومت کر رہی ہے, ایک دن آئے گا بچے اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو, جو اس نے سکھایا, یہی ماں جو سکھایا, کل کو اس کی بیوی بھی یہی سب کرے گی. لیکن اگر باپ کا راج ہوگا, باپ کی حکومت رہے گی, بچے وہی سیکھیں گے, ہر گھر آباد ہوگا, وہ طریقہ فیملی بھی سیکھے گی. لیکن جس گھر میں بیوی راج کرے گی پورا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے ایسے گھروں میں میرے بھائیو, چاہے کروڑوں روپیہ یا اربوں کی پراپرٹی ہے فیملی رکھتی ہو, لیکن اگر عورت کا راج ہے, قریب نہیں جانا ہے سنوں کے. اپنی عورتوں کو ایسے گھروں میں بھیجنا بھی نہیں جہاں ایک عورت کی چلتی ہو. یہ سب سے خطرناک ہے ان کا معاملہ. تو یہ ساری وجوہات ہیں گھر کے ٹوٹنے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے اور ہر چیز کتاب و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق کرے. آمین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم